اکثر آپ کے یا میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ آخر بار بار وہی غلطیاں کیوں کرتے ہیں جن کی ان کو بعد میں بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات اپنی جان سے اور بعض اوقات اپنی حکومت سے، اور اپنی جو رسوائی اور ذلت ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے۔ ہمارے سیاستدان کیوں یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنی جو مرضی ہے وہ چلانی ہے، اپنے اور عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے ہیں، نہ کہ کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کے جو پریشر میں آ کر فیصلے کرنے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پاکستان کے سب سے بڑے ٹاک شو شاہ خان زادہ کے ٹاک شو میں جیو نیوز پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے 3 جونیئر ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں اپنا ووٹ اور اٹارنی جنرل کا ووٹ جو ہے وہ حکومت نے جنرل باجوہ کے دباؤ میں دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، آف کورس انکشاف اس لیے ہے کہ جو وفاقی وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ یہ بات ساری دنیا کو پتہ ہے پہلے سے کہ یہ معاملہ کس طرح طے پایا، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو محاذ رائی کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اس وقت جو 8 ججز کا بینچ بنا ہوا ہے جنہوں نے بنیادی طور پر ایک سٹالمیٹ کریٹ کیا ہوا ہے، ایک کرائسس کریٹ کیا ہوا ہے جو کہ نان ایگزسٹنٹ کرائسس ہے، جس کا شاید وجود نہ ہوتا اگر حکومت دانش مندی کا مظاہرہ کرتی، اگر حکومت اپنے جو ماضی ہے اس سے سبق حاصل کر کے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتی۔ شاہ زیب نے بنیادی طور پہ اعظم نذیر تارڑ سے پوچھا کہ آپ نے جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ووٹ کیوں دیا؟ تو اس کے اوپر شاہ زیب کو اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اگر میرا اپنا ووٹ ہوتا، اعظم نذیر تارڑ کا ووٹ ہوتا تو میں شاید نہ دیتا، لیکن یہ حکومت کا ووٹ تھا کیونکہ میں حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں حکومت کی جانب سے اپوائنٹ کرتا وزیر قانون ہوں، جو کہ بات درست بنتی ہے کہ وفاقی وزیر قانون نے حکومت کی پالیسی کو لے کے چلنا ہے اور حکومت جو کہے گی وہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جولائی میں حکومت نے انہیں فری ہینڈ دیا تھا اس میٹنگ کے اندر ووٹ نہ دینے کا یا دینے کا فیصلہ کرنے کا، جس کی آڈیو بعد میں لیک ہوئی اور جس میں بنیادی طور پہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے بار سے مشورہ کیا اور ان سب کے مشورے کے بعد میں نے جو چیف جسٹس ہے ان کے انتخاب سے اتفاق نہیں کیا اور اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اب اس جولائی کی میٹنگ کے بعد جو دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان ججز کی، اس کے دوران میں کیا ایسا ہوا جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا اپنا فیصلہ بدلا؟ اس کے بارے میں اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ دوسری بار حکومت نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو چیف جسٹس کا انتخاب ہے اس کے ساتھ چلنا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کی انٹرونشن کے نتیجے میں ہوا۔ یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جو نومبر میں اس گفتگو سے پہلے، جولائی سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، فوج نیوٹرل ہے، بلا بلا بلا، لیکن وہ حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس کی بات مان لیں، تناؤ کی کیفیت کو ختم کریں، محاذ آرائی کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ تناؤ نہیں ہونا چاہیے دو آئینی اداروں کے درمیان میں، حکومت کے درمیان میں، اور حکومت سے معاشی اور تمام جو دوسرے معاملات ہیں ان کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے، تو آپ بنیادی طور پہ اللہ کا واسطہ ہے کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہہ رہے ہیں وہ فیصلہ مان لیں اور ان ججز کو آؤٹ آف ٹرن اپوائنٹ کر لیں۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا اور میں نے، یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ نے اور اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کے حق میں، ان کے جو اپوائنٹیز ہیں ان کے حق میں ووٹ دیا، اور وہ آج چیف جسٹس کے ایلائز ہیں سپریم کورٹ کے اندر، جو دھڑے بنے ہوئے ان میں سے وہ اس دھڑے کا حصہ ہیں جو عمر عطا بندیال کے ساتھ ہے، اور اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے سینے پہ مونگ ڈل رہے ہیں۔ بنیادی طور پر جو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ وہی ہے جو شروع میں نے کہا کہ کب ہمارے حکمران یا ہمارے جو خاص طور پہ نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو وسیع تر قومی مفاد ہے اس کو ذہن میں رکھے گی، میرٹ کو بنیادی طور پہ امپورٹنٹ کو اہمیت دے گی، جو جن کی باری ہے، یا جو کیا کہتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو سینیورٹی کا اصول ہے اس کو طے کیا جائے گا، کیوں ایسا نہیں کر پاتے؟ اور آخر جب محاذ آرائی اور تناؤ کی کیفیت جس سے بچنے کے لیے جنرل باجوہ ان کو مشورہ دے رہے تھے، آخر یہ ہمارے سیاستدان کیوں اس سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ آخر کہ جنرل باجوہ ٹیکنیکلی ان کو ایک معمولی محاذ آرائی کی کیفیت سے ایک میجر محاذ آرائی کی کیفیت کی طرف بڑے سمارٹ طریقے سے دھکیل رہے تھے، جس کا سامنا اس وقت حکومت کو ہے، اور بڑے طریقے کے ساتھ جنرل باجوہ نے حکومت کو بیوقوف بنایا۔ ان باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ حکومت کو بیوقوف بنایا گیا، کہا گیا کہ جی آپ یہ کر لیں تو محاذ آرائی اور تناؤ کی کیفیت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں اس کے اندر گارنٹی تھی کہ یہ جو آگے آنے والی محاذ آرائی اور تناؤ کی کیفیت ہوگی اس کے اندر کیا کرے گا، کیونکہ اب جنرل باجوہ تو جا چکے ہیں۔
اب حکومت ان کو پکڑ نہیں سکتی. اور دوسرے نمبر پہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر چیز کا الزام جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ دے دیا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے کیا. جیسے شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب یا اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیڈر پیتے ہیں یا معذرت کے ساتھ جو ہیں وہ ابھی تک ڈکٹیشن لیتے ہیں یا ابھی تک ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا یا اپنی کوئی ان کی سوچ یا رائے نہیں ہے یا ان کو اپنے عوامی مینڈیٹ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے جو بھی ہے. لیکن اس کمپرومائز کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت جس بحران کے شکار ہے جس کے نتیجے میں یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا وزیر اعظم نااہل قرار دیے جائیں گے, کیا اعظم نذیر تارڑ نااہل ہوں گے, اور بہت سارے دوسرے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو نااہل کیا جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی جو الزام ہے وہ کس کے سر پہ لگے گا؟ اب سیاستدانوں کے جو فیصلے ہیں ان کا دورس اثرات جو ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں, لیکن بعض دفعہ سیاستدان جو ہے بنیادی طور پر جو ول آف دا پیپل ہے اس کی بجائے جو لابیز ہیں ان کے مشوروں اور ان کے جو فیصلے ہیں ان کی منشا کے اوپر جو فیصلے کرتے ہیں. جیسا کہ جنرل مشرف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ چودھری نثار اور ان کے بڑے بھائی کا ہاتھ تھا جنہوں نے اس کی آؤٹ آف ٹرن اپوائنٹمنٹ کی تھی, اور نون لیگ ہمیشہ ایسے کام کرتی رہی ہے. جو جیسے ثاقب نثار کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, ثاقب نثار کی اپوائنٹمنٹ جس طریقے سے ہمارے سامنے ہے. اب زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, حامد میر کو سامنے بیٹھے ہوئے حامد میر سے کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جج جو ہے وہ سیاستدان ہے اور یہ پارٹی بنائے گا. یہ لفظ بلفظ میں پڑھ رہا ہوں. آپ سے ہی میری بات ہوئی تھی, آپ میری بات نہیں مان رہے تھے, مجھ سے لڑ رہے تھے, مجھے فورس کر کے میرا بازو مروڑ کے اس کو اٹھوا کے آپ نے جج لگوا دیا. یہ بات کر رہے ہیں افتخار چودھری کی. زرداری صاحب افتخار چودھری کی اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں اس پہ حامد میر صاحب انتہائی بے شرمانہ طریقے سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک صحافی کا کیا رول ہے اس طرح کے معاملات میں مینوورنگ یا میڈیشن یا بازو مروڑنے کا یا فورس کرنے کا کیا تک بنتی ہے. یعنی آگے سے وہ بے شرمی سے کہتے ہیں میں اکیلا نہیں تھا جناب چودھری اعتزاز حسن صاحب بھی میرے ساتھ تھے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں نا, عذر گناہ بدتر از گناہ, یعنی کہ آپ نے بنیادی طور پہ جو گناہ کیا وہ تو ٹھیک ہے, اس کا جو عذر دے رہے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ گھٹیا ہے. یعنی حامد میر صاحب کی جو دانش مندی ہے یا جو عقل ہے اس پہ تف ہے کہ اعتزاز حسن کے مشورے لے رہے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کر, یعنی کہ اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں. پھر تو زرداری صاحب پھر یعنی کہ اس بے شرمی کا جواب جو ہے اس پہ انہوں نے مزید آئی تھنک ہینڈز ڈاؤن ٹو زرداری صاحب ہو ٹک حامد میر ٹو کلینرز, یعنی کہ حامد میر کو کمپلیٹلی ایکسپوز کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے. اس میں کہا کہ اس کا کردار یاد کراتے کہا کہ جی میرے سے کمیونیکیشن میں آپ تھے, یعنی جو بھی ہوں گے انہوں نے کہا, لیکن میرے سے باتیں آپ کر رہے تھے, لابینگ آپ کر رہے تھے, بات کیا کہتے ہیں افتخار چودھری کے سپورٹر آپ تھے. اب یہ یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ لیٹ سے اگر یہ لابی یا اس کے اوپر عمل نہ کیا جاتا, یہ آرم ٹوسٹنگ جو ہے اس کو ریزسٹ کیا جاتا, تو صورتحال کیا ہوتی؟ یعنی کہ آف کورس بہت ڈفرینٹ ہوتا. یعنی بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں نا, آٹا گننی ہے ہلنی کیوں ہے, حکومت تو کسی بھی چکر میں جا سکتی ہے, افتخار چودھری نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا. لیکن پھر بھی ہم کم از کم ریٹروسپیکٹو میں یہ تو کہنا, یعنی اب یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. آگے چل کے دیکھیں اب جو ان ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے, ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اب حکومت نے اپنے آپ کے لیے بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت کریٹ کی ہے. امیجن اگر ان 3 ججز کی جگہ پہ کوئی کانشنس والے, کوئی سمجھدار ججز جو کہ بنیادی طور پہ اپنی جو کیا کہہ سکتے ہیں ول کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, جو اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں, جو اس طرح کے پریشرز یا اس طرح کی جو بیگمات کے اور جو بچوں کے واٹس ایپ گروپس ہیں ان پہ نہیں چلتے, تو صورتحال کیا ہوتی. لیکن اس طرح کے بہت سارے ifs and buts ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف کو یا نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو کب سمجھ آئے گی اور کب وہ بنیادی طور پر فیصلے اس طرح کی وم کے اوپر نہیں کریں گے. کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں, یعنی کہ اگر آج دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب نے جب پرویز رشید کی قربانی دی, پھر اس کے بعد انہوں نے مشاہد اللہ خان کی قربانی دی, اور ایونچولی ان کی اپنی قربانی بھی لی گئی. آپ جو مرضی کر لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو گیم ہے وہ اپنے آپ کو, اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے, اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل ہونے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ معاملات کے اندر وقت پر عوام کو کانفیڈنس میں لیا جائے, عوام سے بات کی جائے اور عوام سے یعنی کہ
ان کی رائے اور ان کی جو ول ہے اس کو ایکسرسائز کیا جائے. یہی بات عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہے. اگر وہ بلیک میل ہو رہے تھے یا پریشرائز کر رہے تھے یا ان کو لگتا تھا کہ حالات ایسے ہیں, جیسا کہ اب باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ الیکشن کروا لے, اور جو پلان تھا, تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیتے. ہی واز پاپولر, اور جو ساری باتیں وہ کر رہے تھے اس وقت الیکشن کروا لیتے اور اس ساری ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس سارے چکر میں نہ پڑتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان ہمیشہ سیلف سینٹرڈ اور بہت ہی محدود قسم کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے, اپنے لیے تو خیر مصیبتیں کریٹ کرتے ہی ہیں, عوام کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں, جیسا کہ آج پاکستانی عوام جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں اور ان کی جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں. لیکن ہوگا کیا, ہوگا یہی کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایونچولی جنرل باجوہ اور جو آرم ٹوسٹنگ کرنے والے دوسرے لوگ ہیں, ایون حامد میر بھی, وہ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے, اور جو قیمت ہے وہ عوام ادا کریں گے, اور اس کے بعد سیاستدان ادا کریں گے. برے سیاستدان ہی ہوں گے, حامد میر کو کوئی برا نہیں کہے گا, جنرل باجوہ کو جو ہے وہ بہت کم لوگ برا کہیں گے, اور ان کے کردار پہ سوال کم لوگ اٹھائیں گے. سوال صرف اٹھایا جائے گا سیاستدان کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اب عوام کی جو رائے ہے اور اس کے مینڈیٹ ہے اس کی طاقت کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. اور ایک بات جو میں سمجھتا ہوں, مجھے بہت زیادہ, میں جس پہ بلیو کرتا ہوں کہ طاقت وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, طاقت وہ ہے جو اس کا آپ استعمال کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ, مجھے لگتا یہ ہے کہ ان ایوانوں میں ایسے ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن جو کسی پٹی چھوٹی موٹی طاقت ان کے پاس ہے وہ اس کو بہت بہتر طریقے سے ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کو ویل کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہوتا ہے. اور جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اس کو بنیادی طور پر درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے, جس کا خمیازہ پھر وہ بھگتتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. سبسکرائب ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اینڈ آئی ول کنٹینیو ٹو ٹاک. آف کورس میں ابھی فی الحال جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہا ہوں کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے. ایم ورکنگ آن سم ویری انٹرسٹنگ آئیڈیاز, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. تو اسٹے ٹیون اینڈ تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.